پاکستان کے پہلے نوبل انعام یافتہ سائنٹسٹ ڈاکٹر عبدالسلام 29 جنوری 1926 کو سنتوخ 10 ضلع ساہیوال میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا تعلق جنگ سے تھا۔ عبدالسلام نے اپنی تعلیم گھر میں ہی شروع کی۔ ان کی والدہ نے انہیں الف ب شروع کروائی اور جلد ہی وہ لکھنے پڑھنے کے قابل ہو گئے۔ بہت چھوٹی عمر میں انہوں نے قرآن کریم بھی پڑھ لیا اور اس کا ترجمہ بھی سیکھا۔ جب وہ 6 سال کے ہوئے تو ان کے والد انہیں اسکول داخل کروانے لے گئے۔ ہیڈ ماسٹر نے بچے کی قابلیت دیکھ کر سیدھا 3rd کلاس میں داخل کیا۔ انہیں بچپن سے ہی علم سے محبت پیدا ہو گئی اور عبدالسلام بہت ہی محنت اور توجہ سے پڑھنے لگے۔ پڑھنے کی انہیں اتنی عادت تھی کہ کھانے کو دوران بھی پڑھتے رہتے۔ 1934 میں انہوں نے جنگ سینٹر سے 4th کلاس کا امتحان دیا اور 1st پوزیشن حاصل کی۔ اس وقت ان کی عمر صرف 8 سال کی تھی۔ 1938 میں انہوں نے مڈل کلاس کیا اور ضلع بھر میں 1st پوزیشن لی اور 6 روپے وظیفہ بھی حاصل کیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 12 سال کی تھی۔ مڈل کے بعد وہ گورنمنٹ انٹر کالج جنگ میں داخل ہوئے اور سائنس اور میتھمیٹکس کو مضمون رکھا۔ ان کی قابلیت کی وجہ سے انہیں لائبریری کا انچارج بھی بنا دیا گیا، جہاں انہوں نے بہت سی کتابیں پڑھی۔ 1940 میں عبدالسلام نے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور پنجاب یونیورسٹی میں 1st پوزیشن حاصل کی اور ایک نیا ریکارڈ قائم کیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 14 سال کی تھی۔ گورنمنٹ کی طرف سے انہیں 20 روپے وظیفہ ملا اور کالج کی طرف سے انہیں گولڈ میڈل دیا گیا۔ 1942 میں آپ نے FA کیا، 85% نمبر لے کر پورے صوبے بھر میں فرسٹ آئے اور 30 روپیز وظیفہ ملا اور ایک بار پھر گولڈ میڈل حاصل کیا۔ FA کرنے کے بعد آپ گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہوئے۔ 1944 میں آپ نے BA آنرز کیا اور ہر مضمون میں فرسٹ اور 90.5% نمبر لے کر نیا ریکارڈ قائم کیا اور گولڈ اور چاندی کا میڈل حاصل کیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں وہ کالج کے رسالے کے چیف ایڈیٹر اور کالج یونین کے صدر رہے۔ 1942 میں آپ نے میتھمیٹکس پر تحقیقی مقالہ بھی لکھا۔ 1946 میں آپ نے اسی کالج سے میتھمیٹیشنز میں MA کیا اور 95% نمبر لے کر یونیورسٹی میں فرسٹ آئے۔ 1946 سپٹمبر کو عبدالسلام UK کی کیمبرج یونیورسٹی میں داخل ہو گئے۔ 1946 میں عبدالسلام نے کیمبرج یونیورسٹی میں میتھمیٹکس کا 3 سالہ BA آنرز کا کورس شروع کر دیا، جسے ٹرائپوس کہتے ہیں۔ 1948 میں آپ نے BA آنرز کی ڈگری حاصل کر لی۔ کیمبرج یونیورسٹی سے انہوں نے PhD فزکس کرنے کا فیصلہ کیا، جہاں آپ نے ایٹمی ذرات پر تحقیق کا آغاز کیا۔ ان کے ذمہ ایک ایسا کام لگایا گیا جس میں بڑے بڑے سائنسدان ناکام ہو چکے تھے۔ وہ اس مسئلے کے حل کے لیے امریکہ کی اس یونیورسٹی میں جا رہے تھے جہاں دنیا کے 34 کے سائنسدان تحقیق کر رہے تھے۔ عبدالسلام نے تھوڑے سے وقت میں اس مسئلے کا حل نکال لیا، جس پر انہیں 1950 میں کیمبرج یونیورسٹی میں سمتھ انعام دیا گیا۔ آپ پاک و ہند کے پہلے سائنسدان تھے جنہیں کیمبرج میں پڑھنے کا فریضہ سونپا گیا۔ آپ نے کیمبرج میں تحقیق کا کام جاری رکھا۔ 1954 میں انہوں نے ایک تحقیقی مقالہ لکھا۔ 1955 میں 5 اور 1956 میں 4 مقالے لکھے۔ ان تحقیقی کاموں کی وجہ سے آپ چند سالوں میں ایک مشہور سائنسدان بن گئے۔ 1957 میں آپ امپیریل کالج لنڈن میں پروفیسر بنا دیے گئے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 31 سال کی تھی۔ ان کے ان کاموں کے کردار کو دیکھتے ہوئے 1957 میں کیمبرج یونیورسٹی نے انہیں ہاپکنز انعام اور 1958 میں ایڈم انعام دیا۔ 1961 میں انہیں UK میں سائنس کی سب سے بڑی فزیکل سوسائٹی کی طرف سے میکسویل میڈل اور ایک سوگنی انعام ملا۔ 1959 میں انہیں ستارہ پاکستان یعنی پرائڈ آف پرفارمنس اور 20,000 روپے کا انعام دیا گیا اور 1961 میں صدر پاکستان جنرل محمد ایوب خان پیشکش پر ڈاکٹر عبدالسلام نے بغیر تنخواہ حکومت کے سائنسی مشیر بنے اور مختلف خدمات انجام دی۔ اس دوران 1968 میں جنرل یحییٰ خان پاکستان کے صدر بنے اور 1971 تک وہ صدر رہے۔ اس عرصے میں ڈاکٹر عبدالسلام حکومت کے سائنسی مشیر اعلیٰ کی حیثیت سے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ اس دوران آپ پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کے قیام عمل میں لائے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں بھی وہ بلا معاوضہ سائنسی مشاورت کے کام انجام دیتے رہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام 1950 سے لے کر 1993 تک مسلسل تحقیقی کاوشیں کرتے رہے۔ بہت کم لوگ ہیں جن کی تحقیق کا عرصہ اتنا طویل ہو۔ اس بات کا قومی امکان تھا کہ انہیں دوبارہ نوبل پرائز ملے، لیکن ان کی صحت بہت خراب ہو گئی اور وہ ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئے۔
جس میں پٹھوں کی حرکت متاثر ہوتی ہے۔ جب تک ہمت رہی وہ ویل چیئر پر بھی اپنی سرگرمیوں میں لگے رہے، سفر بھی کرتے رہے اور مختلف ممالک کے دورے بھی کیے، حتیٰ کہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ رہے۔ بالآخر 21 نومبر 1996 کے روز ان کا انتقال ہو گیا اور ایک پاکستان کی ہسٹری کا مشہور سائنسدان اس دنیا سے رخصت ہوا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں آپ کے لیے اور بھی ویڈیو لاتا رہوں گا۔